بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ کسی اسلامی معاشرے میں مسجد کا کیا مقام ہے؟ یہ سوال آسان نہیں ہوگا طلباء کے لیے جواب دینا، کیونکہ شاید انہوں نے اس سے پہلے مسجد کے اس پہلو کے بارے میں نہ پڑھا ہو، نہ بات کی ہو۔ تو آپ اپنی طرف سے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں مسجد عبادت گاہ تو ہے ہی، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے اس سے ملحقہ جو سارا علاقہ ہے جہاں سے لوگ آ کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں اور اپنے مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے ان کی محبتیں بڑھتی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعاون بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بہتر طور پر ہو سکتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے یہ ایک سماجی مرکز بھی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا مسجدوں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل، بچے اس سوال کا جواب ہاں میں دیں گے اور پھر آپ مسجدوں کے کچھ نام ان کو بتا سکتے ہیں۔ لاہور کی سب سے مشہور مسجد کون سی ہے؟ اس کا جواب یقیناً بچے دے پائیں گے، اور یہ مسجد ہے بادشاہی مسجد، جو بہت مشہور ہے، تاریخی مسجد ہے۔ تو اس جواب کے آنے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ بادشاہی مسجد کے علاوہ لاہور کی کون سی مساجد مشہور ہیں؟ یوں تو کئی ایک مساجد ہیں، مگر دو مساجد کا میں نے ذکر کیا ہے اپنے اس آگے قوسین میں، سنہری مسجد اور مسجد وزیر خان۔ اس سوال کا جواب شاید بچے نہ دے پائیں، تو آپ کم از کم ان دو مساجد کا نام لے سکتے ہیں جن کا میں نے نام لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے علم میں ہوں کچھ مساجد ایسی تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔